خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ عمران حکومت کے خلاف کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی، آئی ایس آئی نے مراسلے پر تحقیقات کرا لی تھیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے صاف بتا دیا، کہتے ہیں قومی سلامتی کمیٹی اعلامی میں سازش کا لفظ نہیں، میٹنگ میں عسکری موقف بھرپور طریقے سے رکھ دیا گیا تھا۔ ڈی مارش صرف سازش پر نہیں کیا جاتا، اس کی اور بھی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ پریس بریفنگ میں میجر جنرل بابر افتخار نے کہا، امریکہ نے پاکستان سے فوجی اڈے مانگے ہی نہیں، اڈے مانگے جاتے تو فوج کا موقف بھی ایبسولوٹلی ناٹ ہوتا۔ ایٹمی اثاثوں کی بات کرتے وقت محتاط رہنا چاہیے۔ جو اس میٹنگ کے اندر کنکلوڈ کیا وہ اس معاہدے میں انکلوڈ، اس اعلامیے میں انکلوڈڈ ہے۔ اعلامیے کے اندر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ اس کے اوپر آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں اگر کہیں ادھر کانسپریسی کا لفظ ہے کیا اس اعلامیے میں، میرا نہیں خیال۔ جہاں تک ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا تعلق ہے، وہ دن رات اس ایسی تھریٹس اور ایسی کانسپریسیز کے اگینسٹ جو کرنا ہے اور اس کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں۔ جب ان اداروں کو وہ ایسا کوئی مراسلہ موصول ہوتا ہے تو اس کے اندر اگر کوئی نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ کوئی ایسی چیز ہو تو وہ ادارے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ آئی ایس آئی میں فار ایگزامپل اگر یہ سائفر آیا تھا جس ٹائم پہ بھی 7 کو 8 کو، تو انہوں نے اپنی تحقیقات اپنا سب کچھ اسی وقت شروع کر دیا تھا۔ پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹری سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائیں گے، اور اس میں اگر اس میں بلائی جاتی ہے وہ میٹنگ، مسلح افواج کے سربراہان اس میں بھی جا کے وہی ان پٹ اب بھی دے دیں گے۔ فوجی اڈوں کا کسی لیول پہ مطالبہ، لیکن جیسا پرائم منسٹر صاحب نے کہا وہی موقف فوج کا بھی ہوتا۔ ہمیں اس چیز کے بارے میں تھوڑا کیئرفل رہنا چاہیے، نیوکلیر ایسٹس کے بارے میں بات کرتے ہوئے۔ اس بارے میں جو ایک من گھڑت قسم کی سٹوری کہ کوئی وہاں پہ گئے اور کسی نے کوئی کچھ نہیں ہے، دیر از نتھنگ۔ ملک میں اب کبھی مارشل لاء نہیں آئے گا۔ فوج نیوٹرل نہیں بلکہ اے پولیٹیکل ہے۔ پاک فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ ایسی سازش نہ پہلے کبھی کامیاب ہوئی نہ اب ہوگی۔ ملک میں جو ہوا وہ سیاسی عمل کا حصہ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ آرمی چیف طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریب حلف برداری میں شرکت نہیں کر سکے تھے۔ فوج کسی کو این آر او دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ کسی سیاسی لیڈر کو افطار ڈنر میں مدعو کرنے کی اطلاع نہیں۔ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے کوئی آپشن نہیں دیا تھا۔ سابق وزیر اعظم نے بیچ بچاؤ کرانے کے لیے خود فوجی قیادت کو بلایا تھا۔ اس ملاقات میں 3 آپشنز پر گفتگو کی گئی تھی۔ یہ بھی کہا کہ آرمی چیف مدت ملازمت میں توسیع طلب نہیں کر رہے، وہ 29 نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی بقا جمہوریت میں ہے۔ پارٹیوں سے یہ درخواست ہے کہ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں۔ ہم اس سے باہر رہنا چاہتے ہیں، ہمیں اس ڈسکورس سے باہر رکھیں۔ نہ یہ مہم پہلے کامیاب ہوئی تھی اور انشاءاللہ نہ آگے کامیاب ہوگی۔ پچھلے 74 سال سے پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں اور عوام کا ایک ہی مطالبہ فوج سے رہا ہے کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ شرکت نہ کرنے کی تو وجہ تھی ہی واز ناٹ ویل، اس دن وہ آفس بھی نہیں آئے تھے، تو دیٹ از سمپل ایکسپلینیشن ٹو دیٹ۔ کوئی دیر از نتھنگ مور ٹو دس تھنگ۔ فوج کسی پوزیشن میں نہیں ہے کسی کو این آر او دینے کی۔ میں نے جیسے کہا پاکستان کے ادارے فعال ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ وہ آپشنز اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں رکھی گئی تھی۔ پرائم منسٹر آفس کی طرف سے چیف آف آرمی اسٹاف کو اپروچ کیا گیا تھا کہ جب یہ ڈیڈ لاک برقرار تھا کہ اس میں کوئی بیچ بچاؤ کی بات کریں۔ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی اس میں گئے پی ایم آفس، وہاں پہ ان کے ساتھ جو ان کے مختلف اور رفقات تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے وہیں پہ یہ 3 سینیریوز ڈسکس ہوئے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ اور ان 3 سینیریوز میں ایک سینیریو جو تھا کہ جی نو کانفیڈنس موشن گوز ایز اٹ از، دوسرا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب ریزائن کر دیں، اور تیسرا تھا کہ اپوزیشن نو کانفیڈنس موشن واپس لے لے اور پرائم منسٹر صاحب اسمبلیاں ڈیزالو کر کے فریش الیکشنز کی طرف چلے جائیں۔ Chief of Army Staff is neither seeking an extension nor will he accept an extension, no matter what. He will be retiring on the 29th of November 2022. پاکستان کی بقا صرف اور صرف جمہوریت میں ہے۔ پروپیگنڈے سے اداروں کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے، ڈس انفارمیشن سے فوج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ فوج کے خلاف پروپیگنڈے کی سازش میں بیرونی ہاتھ بھی ملوث ہے۔ فوج کے خلاف منفی مہم کا حصہ نہ بنا جائے۔ پریس بریفنگ میں میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ فوج کے خلاف مہم کے ثبوت ہیں، کارروائی حکومت کا کام ہے۔ آرمی چیف جس طرح دیکھتے ہیں 7 لاکھ فوج اسی طرف دیکھتی ہے۔
میں نے جیسے کہا کہ اس کے اوپر ہمارے پاس کافی زیادہ جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے پاس کافی ایویڈنس آ چکا ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. جیسے EU ڈس انفو لیب کا ایک سلسلہ چلا تھا, یہ پاکستان کے ساتھ 15 سال سے واٹ ایور از ہیپننگ اس کو بہت ایمپلیفائی کیا جا رہا ہے ایکسٹرنل لنکیجز کے تھرو. ایگزسٹ کرتی ہیں کچھ چھوٹی موٹی دراڑیں جن کو وہ ایمپلیفائی کر کے ان کو وائڈن کر کے اور اس کے اندر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. نیشنل سیکیورٹی کے بارے میں خیالات ہیں, ان خیالات کو ایک دوسرے کے سامنے پچ کر کے اور ان کے اندر نیگیٹیوٹی فیڈ کی جا رہی ہے. ہماری فوج بہت بڑا ٹارگٹ ہے اس ڈس انفارمیشن کیمپین کا. ایک فوج اٹ سیلف, فوج کا اپنا رینک اینڈ فائل, اینڈ دین فوج اور عوام. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ کیا کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل جمہوریت اور مزید جمہوریت ہے. اگر ہم جمہوری راستے پر گامزن رہے تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کی ترقی کو نہیں روک سکتی. پاک فوج کے ترجمان کی پریس کانفرنس میں جمہوریت کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا تھا. نہ صرف ادارے بلکہ ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ وہ جمہوریت, آئین اور قانون کی بالادستی کا ساتھ دے. آج تمہارے جھوٹ تار تار ہو گئے. اقتدار سے چمٹے رہنے کے لیے تم نے خطرناک کھیل کھیلا. مریم نواز نے عمران خان کا نام لیے بغیر ٹویٹ کیا کہ تم نے NSC جیسے سنجیدہ فورم کو سازشی ڈرامے کے لیے استعمال کیا. ایبسلوٹلی ناٹ کا جھوٹا نعرہ ان اڈوں کے لیے لگایا جو کبھی مانگے ہی نہیں گئے تھے. NRO کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے تلے کیے, جھوٹ بولا کہ انہوں نے آپشن دیے تھے. مریم نواز نے مزید لکھا, وقت آ گیا ہے کہ تمہارے ایک ایک جھوٹ کا محاسبہ کیا جائے. اب سامنا کرنا, ہمیشہ کی طرح بھاگ نہ جانا. یہ قوم تمہیں اب بھاگنے نہیں دے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو فوراً فنڈنگ کیس کا فیصلہ 30 روز میں کرنے کا حکم دے دیا ہے. اکبر ایس بابر کو کیس کی کارروائی سے الگ کرنے کی پاکستان تحریک انصاف کی درخواست مسترد کرنے کا کہا گیا ہے, جبکہ ممنوعہ فوراً فنڈنگ کیس نومبر 2014 سے الیکشن کمیشن میں زیر سماعت ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو فوراً فنڈنگ کیس کا فیصلہ 30 روز میں کرنے کا حکم صادر کر دیا ہے. پیٹرول مہنگا کرنے کے لیے دھماکے دار تجاویز پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کر دی گئیں. اوگرا نے لیوی اور GST کے حساب سے 2 تجاویز بھیجی ہیں. ڈیزل 51 روپے اور پیٹرول 21 روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا جائے گا, جبکہ دوسری تجویز یہ ہے کہ ڈیزل 119 اور پیٹرول 83 روپے فی لیٹر مہنگا کیا جائے گا. حتمی منظوری وزیر اعظم شہباز شریف دیں گے. اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں. اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اویس, بتائے گا کیا لکھا گیا ہے ان تجاویز میں؟ دیکھیں, جو ورکنگ اوگرا کی طرف سے جو کی گئی ہے اس میں پیٹرولیم لیوی اور GST کی موجودہ شرح کے مطابق ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 51 روپے 25 پیسے اضافے کی تجویز دی گئی ہے. پیٹرولیم لیوی اور GST کی موجودہ شرح کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 21 روپے 30 پیسے فی لیٹر اضافے کی سفارش کی گئی ہے. مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی 36 روپے 5 پیسے فی لیٹر اضافہ پرپوز کیا گیا ہے. لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 38 روپے 79 پیسے فی لیٹر کی سفارش کی گئی ہے. اوگرا نے زیادہ سے زیادہ پیٹرولیم لیوی اور GST کی شرح کے تحت ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 119 روپے فی لیٹر اضافے کی تجویز بھی دی ہے. پیٹرول کی قیمت میں 83 روپے 50 پیسے فی لیٹر اضافے کی تجویز دی گئی ہے. مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی 70 روپے 56 پیسے اور لائٹ ڈیزل میں 70 روپے 31 پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز دی گئی ہے. تمام تر جو تجاویز ہیں وہ پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کر دی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف یہ تمام تر جو ہیں وہ تجاویز کا جائزہ لیں گے اور معاشی ٹیم کے ساتھ جو ان کی جو ڈسکشنز جو مسلسل دوسرے روز جاری ہیں ان کے مطابق جو ہے فیصلہ کیا جائے گا. آیا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کرنا ہے یا اس کو کنٹینیو رکھنا ہے, اس کا فیصلہ شہباز شریف کریں گے. بہت شکریہ اویس کیانی تفصیلات کے لیے. قومی اسمبلی کا اجلاس کیوں ملتوی کیا گیا؟ حکومتی وفد کی سیکرٹری اسمبلی سے ملاقات, اسمبلی اجلاس ملتوی کرنے پر تحفظات کا اظہار کر دیا. خرم دستگیر کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کے استعفے قانونی طور پر ردی کے سوا کچھ نہیں. قاسم سوری کا اجلاس تاخیر سے بلانے کا اقدام اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج. چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں لارجر بینچ کل سماعت کرے گا. فوٹو کاپی فارم پہ جو ہے کرا کے قائدی ہم نے استعفی دے دیے. جو حقیقت یہ ہے کہ قانون کے مطابق لکھا گیا ایک استعفیٰ بھی PTI کی جانب سے اسپیکر کے دفتر کو موصول نہیں ہوا. کچھ ردی کے کاغذ ضرور موصول ہوئے جن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. تک انشاءاللہ 16 تاریخ کو ہفتے کے روز جو اجلاس ملتوی ہوا تھا
اس کی بجائے ایک نیا اجلاس ہوگا جس میں ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد پر ووٹ ہے۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی مستعفی ہو گئے۔ انہوں نے اپنا استعفیٰ صدر ریاست کو بھجوا دیا۔ عبدالقیوم نیازی کا کہنا تھا کہ 5 لوگوں نے عمران خان کا جھوٹا لیٹر دکھا کر عدم اعتماد پر دستخط کرائے۔ کشمیر کونسل کے انتخابات میں پیسہ استعمال کیا گیا۔ کشمیر کونسل کے ٹکٹوں میں رشوت پر لڑائی شروع ہوئی۔ موسم کا حال آپ کو بتاتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے کئی شہروں میں وقفے سے بارش نے موسم سہانا کر دیا۔ مظفر آباد میں مکڑا پہاڑی پر برف باری ہوئی۔ لاہور میں تیز ہواؤں کے ساتھ بوندا باندی سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ اسلام آباد، فیصل آباد میں بھی رمجھم کا امکان ہے۔ دیر، چترال، سوات، ہری پور میں بھی گرج چمک کے ساتھ بادل برس سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ دنیا کے امیر ترین شخص ایلن مسک نے 43 ارب ڈالرز میں ٹویٹر خریدنے کی پیشکش کر دی۔ ٹویٹر انتظامیہ کے مطابق کمپنی کے 9% شیئرز کے مالک ایلن مسک نے خط کے ذریعے بقیہ 91% شیئرز بھی خریدنے کی پیشکش کی ہے۔ مسک نے سوشل میڈیا کمپنی کو فی شیئر $54.2 ادا کرنے کی آفر دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ان کی بہترین اور حتمی پیشکش ہے۔ ایلن مسک کا کہنا تھا کہ انہوں نے دنیا بھر میں آزادی اظہار کے لیے ٹویٹر کی طاقت دیکھتے ہوئے اس میں سرمایہ کاری کی۔ واضح رہے کہ مسک نے حال ہی میں ٹویٹر کے 9.2% شیئر خریدے اور وہ اس وقت کمپنی کے سب سے بڑے شیئر ہولڈر ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی۔ اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ 24newshd.tv۔